منو تے گئی پتہ ہے، منو تے بھی پتہ میں اے سنے سوال یہ نہیں، قیامت کے دن سوال صرف یہ ہونے ہیں 5، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوال ہوں گے۔ ایک یہ اس میں سے پہلا سوال ہی کہ بھئی زندگی کا مقصد کیا تھا، کیا، یعنی یہ نہیں پوچھے جائے بھئی کیا تھا، مطلب کس مقصد میں زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے جو پتہ ہے یا نہیں پتہ اس کو بھول جائیں، اس کو سوچیں کہ کیا ہم نے حاصل کر لیا اس کو یا نہیں۔ اللہ کا نام تو جب آپ کے کانوں میں اذان دی اس وقت سن لیا تھا، آپ ابھی بچے تھے، لیکن کیا اس رب کو پا لیا؟ نبی علیہ السلام کا نام اس وقت سن لیا تھا جب اذان دی گئی، تو کیا نبی علیہ السلام کو پا لیا بندے نے، ان کا قرب، ان کی جو محبت؟ ایک ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، وہ تو جھوٹا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہے کہ کیا ہم نے حضور علیہ السلام کی محبت کو پا لیا، مطلب یہ کہ آپ ہم سے محبت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ بات تو یہ ہے نا، کیونکہ ہمارے میں تو زبان کچھ کہتی ہے، دل کچھ کر رہا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے۔ تو یہ کوئی دعویٰ، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مٹھی بار گھاس جو ہے اگر قاضی کے ہاں اس کا بھی کوئی دعویٰ کر دے تو وہ قبول نہیں ہے گواہ کے بغیر، بھئی گواہ ہونا چاہیے اس میں۔ تو اتنا بڑا دعویٰ بندے نے کیا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے اور محبت کا، تو یہ کیسے قبول ہو دلیل کے بغیر، ثبوت کے بغیر؟ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ چھوٹی سی بات، اس کا ثبوت آپ کے بالغ ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی اس کا ثبوت ہے، یا اس کے خلاف ثبوت جائے گا یا اس کے حق میں ثبوت جائے گا۔ اس کا نہیں پوچھا جانا کہ آپ کو پتہ کیا ہے، سوال یہ کہ کس مقصد میں زندگی عملی طور پر بندے نے گزاری ہے، پھر جو جوانی، توانائیاں یہ وغیرہ کس طرح گزاری ہیں، پھر مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ علم کے بارے میں تو سوال نہیں ہے، یہ پوچھا جائے علم پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 موٹے موٹے سوال ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بندہ اس کا جواب نہیں دے گا وہ ہل نہیں سکتا وہاں سے، چاہے وہ صحیح دے یا غلط دے، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جو ہے اس کا جو ہے، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں کہ اللہ پاک نے اتنی زندگی پیدا کی، ہمیں تخلیق کیا، کائنات سجائی، جنتیں سجائیں، اور اس کا جو ہے وہ کوئی مقصد نہ ہو، ایسے ہی ہم گزار کے چلے جائیں اور وہاں بھی کہہ دیں ہمیں تو جی پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جی جو دوسرے کرتے تھے یہ کر رہے، تو ایسے گزارا تو نہیں، ادھر تو گزارا نہیں۔ ادھر تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندے سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ قیامت والے دن کہ سرما کیوں لگایا تھا، اس نے خوشبو کیوں لگائی تھی، کپڑے پہنے تھے تو کیوں پہنے تھے، سطر ڈھانپنے کے لیے یا دوسروں پر رعب جمانے کے لیے، یا کہ صرف دکھاوا یا غربا مساکین کو نیچا دکھانے کے لیے۔ فرمایا کہ اس چیز کا بھی سوال قیامت والے دن ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کرتے ہیں، کنگھی پھیری، سوال ہوگا۔ اچھا مقصد ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، کچھ نہیں تو بڑی اچھی ہے۔ کپڑے پہنے تھے، اسی طرح جو ہے منہ، مطلب ہے کہ یعنی یہ جو ایک ایک عمل جو بندہ کرتا رہا ہے اس کے بارے میں یعنی پوچھ گچھ کا جو یہ کم کر دے، پنکھے بند کر، پنکھوں کو بند کر اس کو۔ تو اس لیے جو ہے یہ مقصد جو ہے جاننا، اور پھر اس کو جو اس تزکیہ کی خلوت کا جو مقصد ہے کہ آپ کے عمل میں یہ چیز آ جائے، علم میں نہ صرف رہے، کیونکہ علم سے کام نہیں چلتا، صرف جو ہے علم
آپ مجھے بتائیں شیطان کو کس چیز کا علم نہیں؟ اس کو ہم سے زیادہ نبیوں کے نام یاد ہوں گے، ہم سے زیادہ اللہ کی صفتوں کا پتہ ہوگا، ہم سے زیادہ وہ جنتوں کا ہوگا، ہم سے زیادہ دوزخوں کی تفصیل بھی جانتا ہوگا، ہم سے زیادہ اس کو مسئلے مسائل بھی آتے ہوں گے کہ وہ تقریر بھی اچھی کر لیتا ہوگا۔ بلکہ حضرت باجید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ مریدین بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا تو اس نے اس طرح بیان کیا کہ وہ خود بھی رویا اور آپ بھی روئے، اور پھر وہ جو ہے وہ چلا گیا۔ تو مریدین نے پوچھا کہ یہ جو بندہ آیا تھا یہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا۔ یہ مجھے کہتا آنے کے بعد کہنے لگا کہ جو آپ بیان کرتے ہیں اللہ پاک کی معرفت اور یہ ساری، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ کو سناؤں؟ تو اس نے جب سنائی باتیں اور اللہ پاک کی صفات کا بیان کیا اور اپنے اس دور کا بیان کیا جب وہ اللہ کے قرب میں تھا، تو مجھے بھی رونا آ گیا کہ بھئی کتنا ایک قریب ایک بندہ رہا ہے، کتنے مرتبے پہ، اور اب اس کا کیا حال ہے۔ لیکن اس نے صفات الہیہ اور اللہ کی معرفت کے بارے میں، اللہ پاک کی صفات کے بارے میں، جنت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ بہت معارف بیان فرمائے، یعنی سیدنا باجید بسطامی رحمۃ اللہ بیان فرمائے اس کے سن کے بھئی یہ اس نے کہا، شیطان نے جو ہے۔ تو یہ بات ہے، تو وہ تو واقعتاً یعنی قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے یہ چیز۔ تو اس بات سے بندہ باہر نکلے کہ میں یہ جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں، اس بات پہ آ جائے کہ میں نے پھل یا اس کا مقصد حاصل کر لیا، پھر تو اس کا کوئی بھلا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اسی میں رہا مجھے پتہ ہے، تو بہت سارے بندے کہیں گے مجھے پتہ ہے، وہاں سوال تو پتے کا نہیں، وہاں ہونا ہے کہ پتے کے بعد آپ پہنچے کہ نہیں۔ مثلا آپ کو کہتے ہیں پتہ، ڈریس کو بھی کہتے ہیں، تو آپ کو مثال کے طور پر کوئی مکان ہے اس کا پتہ ہے، تو یہ سوال نہیں، پتہ ہے اس پتے پر پہنچے ہیں، یہ سوال اللہ پاک نے یہ کرنا ہے۔ تو اس لیے جو تزکیہ میں یہ چیز بتائی جاتی ہے، جو تزکیہ کی خلوت یا یہ جو ورکشاپس یا 2 دن جو آپ نے گزارنے ہیں، اس میں یہ چیز، تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ واضح ہونا ضروری ہے کہ ہر چیز کا، ہر مشن کا کوئی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہے اس چیز کا، تاکہ آپ اسی میں نہ کنفیوز۔ بہت سارے لوگ بندے اس لیے بھی حاصل نہیں کر سکتے اس کو کہ وہ اس میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، یعنی کنفیوز سے مراد یہ کہ پتہ نہیں چلتا اور منتشر خیال رہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں آئے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سب سے پہلا سکھایا اور اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ تلقین فرمائی، وہ کیا کہ فَعْلَمْ، کہ جان لیں، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کوئی معبود، مقصود، مطلوب نہیں ہے حقیقی سوائے اللہ کے، باقی سب باطل، مطلب یعنی معبودان باطلہ، باطل مقصود اور یہ چیزیں۔ تو یہ پہلا سبق ہی جو اسلام میں دیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں دیا، وہ اس میں یہ واضح کر دیا کہ بھئی آپ کی زندگی کے مرکز میں اللہ جل مجدہ ہونا چاہیے، کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ مقصود ہو، باقی چیزیں ادھر نہ ہوں، یعنی ترجیح جو جس کو پریفرنس کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ پاک کو ہو۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے اسی کلمہ کا تلقین کیا، کیوں؟ باقی سارے جو ہے وہ اعمال ہے۔ کوئی بات پوچھنی ہے آپ؟ اچھا، باقی سارے اعمال ہیں اس کے بعد، یعنی یہ چیز۔ تو لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملا، یہی آج کا سبق ہے، سمجھ لیں کہ بھئی ہم ادھر کیوں آئے ہیں، کہ ہمارا مقصود اللہ پاک بنے، ہمارا جو مرکز ہے زندگی میں
وہ اللہ پاک بنے. ہم نے جو ہے مقصد اور بنا لیے اور اللہ پاک کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مذموم یا محمود مقاصد کے لیے. کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی نعوذ باللہ پہلے تو اللہ پاک کی طرف آتے نہیں. یہ اگر کچھ لوگ آتے بھی ہیں وہ بھی اللہ پاک اور اس کی صفات اور قدرت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن مقصد آگے کچھ اور ہے. یعنی آگے کوئی باپ کہتا ہے میری شادی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے یہ ہو جائے، کوئی کہتا ہے وہ ہو جائے. یعنی مقصود اینڈ جو منتہا ہے وہ دوسری چیزوں کو بنا لیا، اور اللہ پاک کی صفتوں. کوئی پھر اللہ پاک کے نام وہ ورد کر رہا ہے اللہ کے نام، ٹھیک ہے ثواب اس کو مل رہا ہے، لیکن وہ اگر جو بیوی کے لیے ورد کر رہا ہے تو اس کو بیوی ملے گی، اللہ پاک نہیں ملے گا جو ہے. یعنی اپنا یہ چیز. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ لا الہ الہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مطلب مقصود اور مطلوب سے بھی اوپر، جس کو ہم یہ اردو میں کہتے ہیں جب بندہ کوئی کسی کو سب سے زیادہ ترجیح دے تو وہ کہتا ہے جی میں تو اس کو پوجتا ہوں، پوجنے کی حد تک. یعنی مطلب ہے کہ یعنی یہ آخری مرتبہ ہے کسی کو ترجیح دینے کی. تو اب زبان سے بندے نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، مقصود وہی چیزیں رہیں، کسی کو کچھ کسی نے کچھ. اس لیے اس کتاب میں شروع میں ہی یہ تزکیہ کی جو کتاب ہے میں نے کچھ چیزیں جو ہے لکھ دی ہیں کہ بھئی اگر اس لیے آپ آ رہے ہیں اللہ کی طرف تو یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، اس کے لیے نہ آئیں، اللہ کے لیے آئیں تو آپ کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ پاک کیونکہ مطلبی بندہ، مطلبی دوست وہ کسی کو پسند نہیں. غرض پرست دوست بیوی ہو یا خاوند ہو وہ کوئی آپ بھی نہیں پسند کر دی مطلبی دوست کو. تو اللہ بھی مطلبی بندوں کو اور مطلب ہے کہ یعنی غرض پسند بندوں کو وہ پسند نہیں کرتا. وہ مخلص، وہ صحیح بندوں کو پسند، وہ جو صحیح بندے. تو اس میں چند چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی آتے ہیں جی ہمیں دم اور تعویذ گنڈے کی ہمیں کچھ یہ چیز مل جائے. اب اس کے لیے اگر آپ اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا آپ آ رہے ہیں؟ آپ تو ایک دنیا کی داری کی چیز چاہتے ہیں. دم اور تعویذ گنڈا یہ تو ہندو بھی منتر جنتر کر کے وہ بھی اپنے دم کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی کچھ مطلب یعنی کچھ اپنا انہوں نے چلایا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں تلقین کی، لیکن اللہ کی عبادت یا اللہ کو پا نہیں سکتا وہ بندہ جو ان چیز پیچھے لگ جائے. یہ جو بندہ جس نے یہ شروع کیا اس طرح کی ٹونا ٹوٹکا اور یہ یعنی علم نجوم اور یہ دوسروں کی چیز، وہ سب سے زیادہ بھٹک گیا. وہ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت علم دیا تھا زمین آسمان کا. تو اس نے بعض چیزیں آپ سے سیکھی اور بعد میں جا کے علیحدہ اپنا جو ہے وہ جو بھی ہے اس نے اپنی دکان کھول لی. بندوں کو وہ اوٹ پٹانگ باتیں بتاتا ہوا میں نے یہ ستارہ ادھر آئے گا تو یہ ہوگا، وہ ادھر جائے گا تو یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. وہاں سے یہ علم نجوم جو ہے یہ پھیلا. وہ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا اور ستاروں سے وہ جوڑنے لگا. خود بھی گمراہ ہو گیا. پہلے ایمان بھی لایا تھا، پھر مطلب ہے کہ یعنی ان کو بھی چھوڑ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا بھی چھوڑ گیا اور ادھر مطلب یہ معاملہ. اسی طرح جو ہے اچھے خوابوں کا آنا. اب اس پر اللہ پاک نے کسی کو بخشنا نہیں ہے کہ بس قیامت والے دن، کیونکہ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں کس طرح کے خواب آتے تھے. یعنی سوال آپ سے جو قبر میں ہونے ہیں، حشر میں ہونے ہیں، وہ اس کے متعلق نہیں ہے اچھا جی راتی تو کس طرح دیا خواباں دے فرشتے تو اے پوچھن دے. نہیں، وہ تو اچھے عمل کرے بندہ، اللہ راضی ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھا خواب ہے. لیکن پھر بھی خواب کی بنیاد پہ نہ کوئی جنتی ہے نہ کوئی دوزخی ہے. وہ خواب جو ہیں جن کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف انبیاء علیہم السلام کے خواب ہیں جو وحی ہوتے ہیں.
ہمارے آپ کے جو ہے وہ کوئی نہیں، یعنی تو اس لیے اگر آپ آ رہے ہیں کوئی بندہ جی میں تے 10 دن ہو گئے نے ذکر کر رہے ہیں، منو تے کوئی اچھا خواب نہیں آ رہا، منو تے برے آ رہے ہیں، شاید شیطان تو اچھے پلے لگے اور آپ اچھی طرف لگے ہیں اور وہ آپ کو برے برے خواب دکھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کس طرح مقصد سے وہ بھٹک گیا بندہ، صرف نہ پتہ ہونے کی وجہ سے کہ اس نے ایک غیر مقصود چیز کو مقصود بنا لیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ بتایا کہ خوابیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے، نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ تو اب شیطان کی طرف سے خواب آ سکتی ہے، یعنی وہ جد مرضی دکھائے، اس پر تو کوئی پابندی نہیں۔ تو آپ لگیں اچھے ہیں جی میں تو ذکر کر کے درود شریف پڑھ کے سویا اور مجھے جو ہے یہ برا خواب آ گیا۔ اب یہ درود شریف جو آپ نے پڑھا ہے یہ اللہ کے رسول کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، شیطان کو اس سے کیوں خوشی ہوگی؟ وہ تو اس سے تنگ ہی ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اس خواب سے آپ نے اس لیے پڑھی کہ خواب سے نقصان نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا کہ بھئی اللہ تو اچھی خوابیں دکھاتا ہے، تو اگر کوئی برا خواب آ گیا شیطان کی طرف سے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف تھتکار دو، بات ختم، وہ جہاں سے آیا وہیں چلا گیا۔ لیکن جس نے مقصد اس لیے ہے کہ میں اتنا ذکر کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی اچھا خواب نہیں، یہ نہیں سوچنا یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، یہ مطلب یہ چیز سوچنے والی۔ اسی طرح جو ہے کشف اور کرامات ظاہر ہونا، کشف یعنی کوئی چیز بندے کو پتہ چل گیا، دل میں آ گئی، یا کوئی پردہ ہٹ گیا، کوئی چیز مطلب یعنی چیز، تو اس سے جو ہے وہ درجہ شیاطین جو ہیں ان کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں لیکن اس سے کوئی ان کے درجے بلند نہیں ہوتے، یہ چیزیں۔ اسی طرح جو کرامات بھائی مجھ سے ظاہر ہوں تو تب جو ہے میں جو ہے یعنی یہ اس کے لیے آنا نہیں، بندے کے لیے سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، اس کے لیے وہ نہ آئے، ورنہ جو ہے وہ۔ اسی طرح کوئی مجھے الہامی علم مل جائے نہ اس کے لیے، اسی طرح ذکر یا مراقبہ میں رنگ اور نور نظر آنا، یہ اچھی چیزیں بعض دفعہ ہو بھی جاتی ہیں لیکن یہ مقصد نہیں کہ نہ ہوں تو پریشان ہے جی میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو نہیں مقصد۔ اسی طرح کسی جن کا قبضے میں لینے، کئی لوگ آتے ہیں کہ کوئی جن قبضے میں آ جائے، کوئی چلا کریں گے یا اس کا علاج کریں گے ہم، تو یہ تو ایک دنیاوی فیلڈ ہے، مطلب یعنی کوئی مطلب یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ وہ یہ کام کرتے رہے کہ جو شیاطین جو بڑے خطرناک قسم کے جو جنات ہیں ان سے جان چھڑانا بندے کی، یعنی کہ جو بندے کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا کسی کو بیمار ہو گیا، کسی کو تھوڑا بہت تکلیف ہو گئی، یہ چھوٹی تکلیف ہے، لیکن کسی کو دوزخ میں لے جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہی بڑا نقصان ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ وہ اس کا جو ہے وہ کام۔ اسی طرح رزق اور کاروبار میں اضافہ ہونا، اگر اس لیے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں آپ کا معبود رزق ہے، آپ کا معبود رزاق نہیں ہے۔ آپ نے تو رزق کو معبود مقصود بنا لیا، رزاق تو معبود نہ رہا، پھر جو ہے آپ رزاق کی عبادت کر رہے ہیں، وہ جتنا چاہے کسی کو دے، کم دے، زیادہ دے، یہ ہے ہی آزمائش کی دنیا، یہاں تو ہے وہ چیز ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کو، ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو قارون کو کیوں رزق ملتا، فرعون کو کیوں رزق ملتا، نمرود کو کیوں ملتا، یزید کو حکمرانی ملی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا اللہ پاک دوست اور دشمن دونوں کو دیتا ہے، اس سے نہیں پتہ چلتا یہ فلاں تے بڑا اللہ پاک دا فضل ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کی جو ہے اتنی کوٹھیاں ہیں، نہیں، اس سے نہیں فضل کا پتہ چلتا، فضل اس کے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کو اللہ کی اطاعت کتنی، اللہ کا ذکر کتنا نصیب ہے، نبی علیہ السلام کی محبت اور سنت پر چلنا، اتباع شریعت کی اتباع، یہ کتنی نصیب، اس سے کو پتہ چل سکتا ہے، نشانی ہو سکتی ہے اللہ کی رضا کی، باقی ہے نہیں۔ اسی طرح جسمانی بیماریوں سے شفا حاصل ہو جانا، اگر اس کے لیے آ رہے ہیں تو بہت سارے صحت مند ہیں لیکن اللہ سے دور ہیں،
بہت سارے بیمار ہیں اللہ کے قریب ہیں، تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے. ٹھیک ہے بیماری بھی آنی صبر کریں، صحت ہے شکر کریں. ہم جو صحت آتی ہے تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بیماری آتی ہے تو شکوہ اور بیماری اور شکایت کرتے ہیں. ابھی یہ مثلا یہ کرونا وائرس آیا تو قرآن جی تو بیان کرتا ہے بھئی اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ بندو تم جس رستے پہ چل رہے ہو، جس طرح تمہاری راتیں گزر رہی ہیں، جس طرح تمہارے دن گزر رہے ہیں، جس طرح تم آنکھیں استعمال کر رہے ہو، اپنی صلاحیتیں استعمال، یہ ٹھیک نہیں. واپس لوٹو، واپس آ جاؤ اور واپس اس رستے کی طرف آ جاؤ. لیکن جو ہے ہم جو ہے وہ کرونا سے تو لڑ رہے ہیں، لیکن گناہ سے، شیطان سے، اس برائی سے جس کی وجہ سے وہ آیا اسے نہیں لڑ رہے ہیں. اسے جو ہے وہ اسی طرح ہم کہتے ہیں اسے کب جی ختم ہو، اور ہم وہی عیاشیاں اور وہی جو ہے مطلب یعنی بری چیزیں اور وہی جو ہے وہ چیزیں وہ کریں جی کب یہ اپنا چیز. تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پہلے آیا، پہلی لہر آئی، دوسری آئی. بھئی پہلی لہر ایک میسج، ایک پیغام تھا، ہم نے فائدہ اٹھایا ہوتا اس سے تو دوسری نہ آتی. ہم تو بدلے نا، دوسری آئی دوسری سے بدلے نا. تو پھر اب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی بڑا ہی عذاب اللہ پاک آتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے فرعون پر، اب تو ہم چونکہ یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا، وائرس کو بھی پہچانتے ہیں. پہلے زمانے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا وائرس کیا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں فرعون کے زمانے میں اللہ پاک نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، یہ ٹڈی کا یعنی اس کا عذاب بھیجا، یہ مکڑیاں ہوتی. اسی طرح خون کا جو چیزیں نظر آتی چھوٹے ہی عذاب تھے، پھر آخر پہ جو ہے وہ بڑا آیا اور وہ ختم ہو گیا سلسلہ. تو اس لیے اسی طرح آئندہ کی خبریں یا دوسروں کی سوچوں کا علم ہونا، یہ بھی کوئی ولایت کی شرط نہیں، نہ ہی کوئی بزرگوں کی شرط ہے. اللہ پاک کسی کو بتلا دے تو مطلب وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی ولایت کی، اللہ کی دوستی کی اور اللہ کا قرب پانے اور رضا حاصل کرنے کی کوئی چیز اپنا یہ نہیں. یہ شیاطین کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے اوپر سے کوئی آسمانی حکم لے کے آتے ہیں تو یہ بھی کان لگا کے سنتے ہیں. کسی میں کوئی ایک کان میں بات پڑ جاتی ہے، کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نجومی لوگ ہیں بعض باتیں ان کی سچی بھی نکل آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں شیاطین جب یعنی فرشتوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں یا فرشتے بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر وہ فرشتوں کی دنیا بھی کھلی ہوتی ہے، وہ دیکھ سکتے فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو کر رہے ہیں. تو وہ بعض چیزیں کچھ سن لی، ایک دو کان میں پڑ گئی، وہ آ کے پھر وہ پھیلاتے ہیں. اور دوسرے پھر وہ ایک بات کوئی سچی مل گئی، دوسری جو ہے اس میں 99 جھوٹ ملائے اور ہمارے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے کہ بھائی جی وہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے پاس تو یہ ہے وہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے سخت منع کیا. اسی طرح مقدمات میں کامیابی ملے گی، یہ میرے تھے بڑے مقدمات ہیں، کہیں کیس ہے میرا تو واہ واہ میں تو الیکشن جیت جاؤں گا. الیکشن جیتنے سے بندہ اللہ پاک کو نہیں پاتا ہے، وہ شیطان سے جب جیت جائے، نیکیوں کا الیکشن جیت جائے تو پھر جو ہے وہ اللہ پاک کا قرب کا وہ پا سکتا ہے. کیونکہ جس طرح الیکشن میں ووٹ ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی ووٹ پڑ رہے ہیں. ایک فرشتہ ادھر ووٹ ڈال رہا ہے جو ہم ڈال رہے ہیں، ایک فرشتہ ادھر کا ووٹ ڈال رہے ہیں. ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ فرشتہ جو ہے ووٹ ڈال دیتا ہے کدھر، برائی کرتے ہیں تو یہ ڈال دیتا ہے. تو اگر اس کے جیتا ہے تو اس سے جو ہے تو مقدمات اور دنیاوی مقاصد میں کامیابی حاصل ہو جانا، یہ کوئی یعنی اس مقصد کے لیے نہیں آنا چاہیے اللہ کی طرف، نہ ہی مطلب ہے کہ یہ چیزیں دعا بندہ ضرور لیکن مقصد اس کو نہ بنائے. اور ساتھ یہ بھی کہ کئی بندوں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ مجھ سے روبوٹ کی طرح، جس طرح روبوٹ ہوتے ہیں وہ خود بخود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نیک کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے، گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، مجھے کچھ میں. تو اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اللہ پاک آپ کو انسان کیوں بناتا، فرشتہ ہی بنا دیتا. پھر تو آپ فرشتے پھر کہ جو ان کا ہے یہ وصف کہ وہ خود بخود ان سے نیکیاں ہی ہوتی ہیں، گناہ ہوتے کو نہیں، نہ ان کو اس کی محنت کرنا پڑی. تو آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں میں فرشتہ ہوں، اگر جواب ہے نہیں میں فرشتہ نہیں تو پھر آپ کو محنت کرنا پڑے گی، پھر آپ کو جو ہے مجاہدہ کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہے.
اور ساتھ ہی یہ کہ اولاد کا حاصل ہو، مجھے اولاد نہیں، میں جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اتنا اولاد کوئی نہیں، اگر یہ بات ہے تو سب سے خوش قسمت ترین خاتون پچھلی امتوں میں ان میں سے بہت ساری ہیں، لیکن ایک یہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی اولاد نہیں۔ اللہ پانو کا قرآن مجید میں ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے حدیث میں ذکر کیا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان سے ان کے جنت کے مقامات کا ذکر کیا، اور حدیث میں آیا کہ اس نے کیونکہ اس کا خامد بادشاہ تھا، لیکن آج ہم چھوٹی موٹی عہدہ بھی نہیں چھوڑتے، اس کا خامد بادشاہ تھا، فرعون بڑا یعنی حکمران اس وقت، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، تو اللہ نے کیا جزا دی؟ جو بندہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کو بہتر جزا دیتا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں وہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں جائیں گی، کہ اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ انہوں نے میرے لیے ایک دنیا کے بادشاہ کو چھوڑا، تو میں دونوں جہاں کے بادشاہ کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق بنا دوں۔ اسی طرح سیدہ مریم کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھے دنیا میں کوئی نکاح نہیں کیا، پاک رہیں، نبی نہیں تھی، ولیہ تھی، پاکی حیا، اللہ نے اس کی جزا یہ دی کہ ان سے بھی عظیم ترین حیا جن کے پاس ہے اور پاکی ہے نبی علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کا آخرت میں وہ بھی ان کے نکاح میں چلے گی، وہ اپنی پاکی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، کہ انہوں نے اللہ پاک کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ زندگی انہوں نے ایسے ہی گزار دی، لیکن پھر بھی آخرت میں اب وہ ان کا یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ میں اب نیک بننے آیا ہوں تو اب مجھے کوئی برا خیال یا وسوسہ نہیں آئے گا، یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے۔ اب تو اور زیادہ آئیں گے، اب تو اور زیادہ، اب تو شیطان کو پہلے پتہ یہ تو بیٹھا ہوا تھا رام سے، اب تو شیطان سے آپ نے جنگ شروع کر دی۔ مثلا بارڈر ہے، فوجیں رام سے بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر دشمن کی طرف سے کوئی گولہ باری کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن جب ادھر سے آپ فائرنگ شروع کریں گے، بم پھینکیں گے، تو کیا ادھر سے نہیں آئیں گے؟ پہلے تو خاموشی تھی، لیکن جب جنگ شروع ہوئی پھر تو ادھر سے آنا ہی آنا ہے۔ اس طرح پہلے تو شیطان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں، تو جب بندے نے نیکی کا رستہ تزکیہ کا شروع کرنا ہے تو اب تو جنگ شروع ہو گیا، اب تو وہ برے خیال اور ڈالے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا حل بتا دیا، فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کو وسواس سے معاف کر دیا ہے، کہ ان کو کوئی وسوسہ آئے کفر کا ہو، گناہ کا ہو، ان سے نہ پوچھ ہے نہ ان کو گناہ ہے، جب تک کہ اس پر عمل نہ کریں اور جب تک کہ اس کو یہ چیزیں۔ اسی طرح جو ہے میں نے اولاد کی بھی مثال دے دی، اسی طرح کہ یہ کوئی نبی کے علاوہ، نبی علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے علاوہ اب کوئی بندہ کہتا ہے جی میں آپ کی بخشش کی ذمہ داری لے جاؤں، تم چاہو جو مرضی کرو، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو اپنا بھی کوئی نہیں پتہ، اور آپ کو بھی دھوکے میں رکھ رہا ہے کہ میں جی میری یہ ہو جائے گی، میں آپ کا یہ کروں گا، اس کو تو اپنا نہیں پتہ۔ نبی علیہ السلام نے جن کو بشارت دے بس وہی بندے قطعی طور پر جنتی ہیں، وہ بھی دیکھیں صحابہ اکرام، ہمارا ایمان ہے سب جنتی ہیں، لیکن قطعی طور پر کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ 10 جن کو نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، ورنہ تو اس کا ہوتا ہے سارے ہی مبشرہ ہیں تو صحیح، لیکن جو ہے قطعی طور پر جو ہے وہ یہ ہو گئے۔ کیوں کہ یہ جن کو خوشخبری دی، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس وقت زندہ تھے، اور ان سب کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ اب بہت سارے لوگ اس وقت کئی زندہ تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گیا، کوئی مرتد ہو گئے، کوئی اسود انسی کے ساتھ، وہ جھوٹا جو نبوت کا دعوے دار تھا اس کے ساتھ مل گئے، لیکن جن کو نبی علیہ السلام نے بشارت دی ان کی وہ اسی طرح رہے۔ تو اس لیے یہ بھی یہ چیز نہیں۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہ بھئی گناہ کی طرف ہلکا سا میلان، اسی وجہ سے تو بندے کو اجر ملتا ہے کہ بندے کی کشش ہے تو وہ پھر بچتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو اس کتاب میں بیان ہے کہ بھئی یہ مقصود نہیں ہے، آپ جو ہے مطلب یعنی بزرگان دین نے جس طرح فرمایا کہ اللہ کی ذات کو مقصود بنائے، جب اللہ پاک کو یہ پتہ چلتا ہے
اس کو تو علم ہی ہے، ہر وقت اس کے کوئی علم میں اضافہ نہیں ہے، لیکن جب بندے کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ میرا تعلق اللہ پاک سے خالص ہو گیا ہے، تو بس اس کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک لالچ اور یہ اور جلیبی کی طرح 8-10 بل اور پیچھے کچھ اور چھپایا ہوا ہے، اوپر جو ہے اوپر سے وہ عبادتیں اور مطلب ہے کہ وظیفے کر رہا ہے، پیچھے مطلب کچھ اور ہے، بس وہ بندہ دیر جلد یا بدیر اس کا انجام جو ہے وہ بڑے خطرے میں ہے۔ تو اگلے دن بھی میں نے بات بتا رہا تھا کہ لوگ مثلا ایک باپ ہے، اس کے کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو اس کا ویسے ہی نافرمان ہے، مثلا وہ بات ہی نہیں سنتا، دوسرا بیٹا جو ہے اس کا، اب غور سے سنیں، ابھی میں آپ سے پھر یہ سنوں گا یہ بیٹوں کی کہانی، دوسرا بیٹا جو ہے وہ اس کا اطاعت گزار ہے، خدمت گزار ہے، لیکن وہ خدمت اس لیے کرتا ہے کہ باپ جو ہے امیر ہے، باپ کے یا باپ کے پاس جو پیسے ہیں، جو پراپرٹی ہے، یہ باپ مجھے میرے نام لگوا دے یا لگوا دے گا، وہ اس وجہ سے اطاعت گزار ہے۔ اچھی بات ہے، اچھا ہے وہ بھی، کیونکہ وہ اطاعت تو کر رہا ہے نا، ماں باپ کی تابع داری تو کر رہا ہے۔ ایک اور بیٹا ہے، مثلا تیسرا بیٹا ہے، وہ اس لیے باپ کی خدمت اور باپ کی فرما برداری کرتا ہے کہ باپ سے ڈرتا ہے کہ باپ مجھے گھر سے نہ نکال دے، باپ ناراض نہ ہو جائے، باپ کوئی سزا نہ دے دے، وہ اس سے سزا سے، جھڑک سے، مار سے، گھر سے نہ نکال دے، ڈر خوف کی وجہ سے وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا اطاعت گزار ہے وہ بھی۔ یہ تیسرا بھی ہو گیا۔ چوتھا جو ہے وہ اس لیے مثلا باپ کی اطاعت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے کہ باپ اس کو کوئی عہدہ دے دے، کوئی مقام دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، بھائی باپ کوئی عہدہ اس کو دے دے، کوئی اس کو اپنا کسی زمینوں پر جو ہے وہ یعنی سپروائزر بنا دے، یا مطلب اس نے بھینسیں رکھی ہیں ان کا ذمہ دار بنا دے، کوئی اس کو مقام یعنی مرتبہ مل جائے۔ ایک ہے وہ اس لیے کہ اس کو سکون بہت ملتا ہے، یعنی راں باپ کی خدمت میں اس کو سکون ملتا ہے، وہ کہتا ہے بڑا سکون ہے، تو وہ اس لیے کر رہا ہے۔ تو ایک اس کے لیے کر رہا ہے، مثلا چھٹا بیٹا ہے وہ کر رہا ہے کہ مجھے باپ کے دل کے میں قریب ہو جاؤں، باپ کے دل کے میں قریب ہو جاؤں، باپ کے یہ میرا صحیح بیٹا ہے، باپ کے میں قریب ہوں، سب سے باپ کا لاڈلا میں بن جاؤں، وہ قرب کے لیے۔ ایک ہے وہ اس لیے خدمت کر رہا ہے کہ بس باپ راضی ہو جائے، ابا جی خوش ہو جائیں، ابا جی خوش ہو جائیں اور باپ خوش ہو جائے، وہ اس لیے۔ اور ایک اس لیے کر رہا ہے خدمت کہ وہ اس کا باپ ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اور محبت کی وجہ سے یہ باپ کے ساتھ بھائی یہ تعلق ہے، اس کا باپ کا حق ہے، اور وہ اس کا کیونکہ باپ ہے، اس کے ذریعے والد ہے، اس کے ذریعے وہ پیدا ہوا ہے، تو صرف والد کے لیے نہ وہ کر رہا ہے خوش کرنے کے لیے صرف، نہ وہ کر رہا ہے کوئی میرے باپ کے ہاں میرا کچھ مقام ہو مرتب ہو جائے، نہ قرب مجھے مل جائے، نزدیکی میں نزدیک ہو جاؤں، لاڈلا ہو جاؤں، نہ مجھے مرتبہ کے لیے، نہ وہ کسی لالچ کے لیے، پیسوں کے لیے بینک، نہ کسی خوف کے لیے، نہ وہ سکون کے لیے، اس کو سکون اس لیے اس کی ہے ہی نہیں، یہ نہ وہ اس لیے کہ باپ جو ہے مجھے قبول کر لے، نہ وہ صرف بھائی یہ میرا باپ ہے، کافر بھی ہے تو میں کام ہے خدمت کرنا، میں اس کی جو ہے خدمت ہی کرنی ہے، کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا باپ ہے، بس یہ چیز۔ اب یہی جو مثالیں ہیں جو میں نے 6 7 8 مثالیں دی ہیں، آپ اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں اور اپنے اور رب تعالیٰ کے تعلق کے بنا پہ سوچیں، یہی مقصد ہے اس سیشن کا کہ آپ کا وہ پاک ہو جائے، تزکیہ کہتے ہیں پاک ہونے کو، تو جس کی غرض، جس کا جو مقصود میں پاکی حاصل ہو گئی، تو اس کا پھر ساری بنیاد جو بھی آپ رات کو سیکھیں گے، دن کو سیکھیں گے، چیزیں آئیں گی، وہ ساری کی بنیاد اس پہ ہوئے۔ لیکن اللہ پاک اگر پہلے ہی پتہ ہے، بس اللہ کے ساتھ کوئی لوگ ہیں وہ اس لیے عبادت کرتے ہیں جہنم میں نہ پھینک جائے، دوزخ میں بڑا عذاب ہوگا، قبر میں بڑا عذاب، اچھی بات ہے، ان کو بھی یعنی اجر ملے گا، ان کو بھی جو ہے ثواب ملے گا،
وہ بچیں گے بھی کیونکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن ان کو وہ خدا نہیں ملے گا جو خدا پاک جو ہے رب تعالیٰ کا جو خاص جو معرفت اور رب تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ اللہ پاک کی عبادت لالچ کی وجہ سے کر رہے ہیں، مجھے یہ دے دے، مجھے عزتیں دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے مال دے دے، تو ٹھیک ہے، بھی اچھے بندے ہیں، لیکن جو ہے وہ اچھی مطلب ہے کہ یعنی اونچے درجے کی چیز نہیں۔ اگر آپ اس لیے عبادت کریں مجھے اللہ پاک کوئی مقام دے دے، میں قطب بن جاؤں، میں ابدال بن جاؤں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو ٹھیک ہے، اللہ تو مقصود نہ رہا، قطبیت آپ کی مقصود ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ کوئی مرتبہ چاہتے ہیں، اللہ صاحب مجھے کچھ خاص جو ہے مرتبہ مل جائے مخلوق میں، میں تو پھر بھی مطلب ہے یعنی ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو مل بھی جائے، لیکن یہ بھی درجہ وہ نہیں۔ اگر بندہ سکون چاہتا ہے تو اس نے تو معبود سکون کو بنایا ہوا ہے، سکون نہ ملے گا تو وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ اسی طرح کوئی قبولیت کے لیے کر رہا ہے، ہمارا کیا کام قبولیت سے، وہ تو اللہ کا کام ہے، ہم تو ہمارا تو رب ہے، قبول کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی، وہ ہمارا اس سے کام میں غرض ہی نہیں۔ اسی طرح جو ہے قرب کے لیے بھی جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ پاک کی، وہ بھی اونچے مقام والا نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ چاہتا ہے، کچھ غرض ہے اس کی کہ میں بھی تھوڑا، جیسے شیطان تھا وہ کہتا ہے بھئی اللہ پاک میں تیرے زیادہ قریب رہنا چاہتا ہوں، اسی پہ وہ مارا گیا، دیکھیں نا، اس نے غرض تو کوئی بری غرض تو نہیں، اس نے مثال کے طور پر اس نے غرض یہ تھا کہ میں اللہ کے ہاں میرا مقام سب سے اوپر رہے، روحانی مقام، وہ آدم علیہ السلام کو مل گیا ایک مقام، اس کا یہ غرض، اس کی یہ غرض تھی کہ مجھے ملے، وہ بھی اسی طرح رضا، اللہ کی رضا بہت بڑا مقام ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، بڑا اللہ راضی ہو جائے، لیکن اس سے بھی بڑا مقام یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے عبادت اور تعلق پیدا کر رہا، وہ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کو پھر اللہ پاک یہ کیا اس سے بھی زیادہ چیزیں عنایت فرماتا ہے۔ تو یہ اب آپ نے اپنے ذہنوں میں خالص تعلق، دیکھو نا، خالص بندہ، وفادار بندہ جو آپ کا جانی دوست ہے، جی میرا جانی دوست ہے، بیوی وفا، وہ لالچ وہ جس بندے میں، وہ بندہ دوست نہ لالچی دوست کو پسند کرتا ہے، نہ لالچی خامد کو، نہ لالچی شاگرد، یہ سارے، تو رب تعالیٰ بھی وہ پسند نہیں کرتا، یعنی چیزوں کو کہ بھئی غرض سے جو ہے، اس لیے یہ سارے کا سارا جو سبق ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ میں، کہ کوئی عبادت، مقصود، معبود، مقصود، مطلوب تیرا اللہ کے علاوہ، جب بندہ اس طرح کر لیتا ہے نیت، بس وہ دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود۔ اللہ پاک جیسے فرمایا گیا کہ تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ، اللہ پاک 10 قدم، تم چل کے آؤ اللہ پاک دوڑ کے، تو وہ یہ چیز ہے کہ بندہ خالص ہو جائے۔ لیکن ہم نے اللہ پاک کی رضا یا چیزوں کو تو بڑا پیچھے رکھا ہوتا ہے، اپنی غرضیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس لیے وہ 10 سال 20 سال جو مرضی بندہ لگا رہے اس کو وہ چیز حاصل، کیونکہ اللہ پاک کو کوئی بندہ دھوکہ وہ نہیں دے سکتا یہ چیز۔ تو یہ چیز یہ آپ کیونکہ ابتدائی سیشن ہے کہ سب سے پہلے مقصد آپ کے ذہن میں واضح ہو کہ ہم اللہ کو اللہ کے لیے چاہتے ہیں۔ شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، امام ابو الحسن شاذلی کے شیخ، وہ جب شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالی وہ جب ان کے پاس گئے تو وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ کہ تیری عبادت سے دل میں ٹھنڈک اور سکون پیدا ہوتا ہے، جب میں تیرا نام لیتا ہوں تو میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، جب میں سجدہ کرتا ہوں دل میرا سکون سے بھر جاتا ہے، اطمینان سے بھر جاتا ہے، خوشی سے بھر جاتا ہے، یہ سکون بہت خوشی سکون ملتا ہے، یا اللہ اس چیز سے مجھے بچا لے، اس چیز سے مجھے بچا لے، یہ تیری عبادت میں سکون ملتا ہے اس سکون سے مجھے بچا لے۔ امام ابو الحسن علی شاذلی نے سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم تو عبادت ہی اس لیے کرتے ہیں، اب دیکھیں نا ہماری غلطی کیسے وہ واضح ہو رہی ہے،
ہم آتے اس لیے اے جی نہیں لگ رہا نماز اس واسطے نہیں. اچھا تو تیرا معبود جی ہے؟ تیرا معبود تیرا دل ہے؟ اگر تو دل ہے تو نہ کرو عبادت اس کی، چھوڑ دو، صرف سچے خدا کی عبادت کرو. اے جی میرا دل نہیں لگ رہا، دل نہیں کر رہا، جی نہیں کر رہا، شیطان دا دل نہیں چاہ رہا، تو یہ چیزاں معبود نے نہیں. حضرت بلال رضی اللہ اگر یہی پیمانہ رکھتے تو اوپر تھوڑے پڑ رہے ہیں، نیچے آگ ہے، اوپر پتھر پہ رکھے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں احد احد. دل ان کا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے میرا تو دل نہیں، مجھے تو اوپر سے تھوڑے پڑ رہے ہیں، میں یا اللہ تیرا نام کیسے لوں وغیرہ وغیرہ. نہیں، ہم مطلب بچوں کی طرح تھوڑی سی پھول جڑی ہوئی بھاگ گئے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ بندے ایسے بھی ہیں جو بالکل کنارے پہ اللہ کی عبادت کر رہے، ایک پیر رکھ دینے، جو فائدہ نظر آیا تو چلے گئے، یہ سمجھا کو قربانی دی منافقین دی طرح باری آ گئی تو پیر پیچھا کھچ لیا. وہ اسی کونے یہ جان جنہوں کا کام جا رہے ہیں، اسی دے وہ فلاں. اللہ پر منو بھی نہیں دے بندیاں دا پتہ ہے، تو انہوں دا بھی پتہ ہے جڑے مار مٹتے ہیں اور جڑے میرے صحیح بندے نے. تو وہ حضرت ابو الحسن شاذلی نے پوچھا سیدنا عبدالسلام بن مشیق کا، حضرت ہم تو عبادت ہی سکون کے لیے، یہ بڑی ٹھنڈک جی، میں گیا بڑا آرام آیا. یہ بندے آندے نے نا اتھے، اے جی حضرت صاحب بڑا سکون آیا، منو اتھے ہی خطا لائے بھئی انہاں نے چھڑ جانے اس چیز میں. اس سکون دی تسی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ تسی آکھو جی اللہ مل گیا ہے، الحمد اے خوشی کی بات ہے. اے جی سکون مل گیا ہے، سکون آئے. وہ نشیائی جڑا ہے وہ سوٹا لا کہندہ منو سکون مل گیا ہے. وہ کو پوچھو نا انہوں کو سوٹے نہ کنا سکون. جڑا زنا کر رہا وہ لڑکی نہ پھر رہا وہ کہندہ منو بھی سکون مل رہا ہے، مزہ مل رہا ہے. یہ چیزیں معبود نہیں ہے جنہیں چیزیں پیچھے پہ ہو. وہی شیخ عبدالسلام بن مشیش نے فرمایا، وہ جب پوچھا انہوں نے شیخ ابوالحسن شاذلی نے کہ حضرت ہم تو عبادت اس لیے کرنا ہے ہمیں تو سکون اور دل کو ٹھنڈک اور یہ ملے. تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحسن، علی نام تھا ان کا، امام ابو الحسن شاذلی کا، علی. انہوں نے فرمایا علی ابو الحسن کہ یہ جو ٹھنڈک مجھے، یہ جو سکون مجھے عبادت میں ملتا ہے، تم بتاؤ تم بھی عالم ہو، یہ خدا ہے، معبود ہے، یہ خدا ہے یا غیر خدا ہے، اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ مثلا میں عبادت کر رہا ہوں مجھے بڑا سکون ملا. انہوں نے کہا تو یہ جو سکون ملا ہے یہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے؟ یہ انہوں نے کہا نہیں اللہ تو نہیں، یہ تو سکون ہے. فرمایا ہاں اسی لیے میں پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ جب میں تیری عبادت کرتا ہوں وہ جو سکون ملتا ہے یہ نہ ہو کہ میرے اس سکون میں، اس سکون کی طرف اور اس مزے میں میں کھو جاؤں اور تجھ سے غافل ہو جاؤں. تو مجھے بھول جائے تو مجھے کیا، اس سکون کو میں چولہے میں ڈالوں جس سے تو مجھے بھول جائے. تو مجھے ایسا سکون نہیں چاہیے، مجھے ایسی خوشی نہیں چاہیے، مجھے ایسا کہ جس سے اللہ پاک کی یاد جو ہے وہ مجھے حضوری جس کو کہتے ہیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو یہ یعنی مقصود، یعنی نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں پہلا سبق ہی یہ دیا، لا الہ الا اللہ. بیعت بھی آپ جب لیتے تھے تو اس پہ ہی لیتے تھے کہ بھئی شرک نہیں کرنا، اللہ پاک کی ذات ہی معبود ہے، اس میں شریک مقصود. یہ ساری کہانیاں ہمارے جو ہے 100 بندہ اس نے 99 نے بیچ میں کھچڑی پکائی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا معبود مقصود کیا ہے. ظاہری طور پر وہ اللہ کی طرف بھی آ رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ قرب اس لیے نہیں ملتا کہ وہ خالص تعلق نہیں. خالص تعلق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے نصیحت چاہی جب وہ یمن جا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا اے معاذ اخلاص حاصل کر لو، خالص ہو جو اللہ سے بلا کسی غرض تعلق رکھو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. دیکھو نا، خالص آ کے کوئی بندہ سلام بھی دے جائے آپ کو، صرف سلام کر جائے، ملنے آیا جی آپ کو سلام، لیکن پتہ ہو آپ کو کہ آیا صرف میرے لیے ہے، کوئی غرض نہیں، کوئی شے نہیں. دوسرا جو ہے رشوتوں کی طرح آ کے پھول بھی پکڑے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ ہے، لیکن پتہ ہو آپ کو کہ اندر اس کے جو ہے خطرناک چیزیں ہیں، اس کے عزائم خطرناک ہیں، یہ اندر سے یہ تو اپنے غرض کے لیے آیا ہوا ہے.
تو وہ مٹھائی کیا پیسے بھی دے جائے آپ کے دل میں وہ قدر نہیں، آپ کہیں گے یہ تو کوئی اور ہی لگتا ہے، مطلب وہ اس کا تعلق نہیں پیدا۔ اور جو خالی آ کے بیٹھ جائے، آیا آپ کے لیے ہے، آپ کا یار ہے، دوست ہے، آپ کہتے ہیں یہ بھائی بندہ تو صحیح ہے، بندہ تو سچا پکا دوست ہے، جانی دوست ہے، یہ چیز بس اللہ پاک سے بھی بندے کا اس طرح کا جو ہے خالص جو ہے وہ تعلق ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ پوچھ لیں، اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ پھر میں چند باتیں آپ سے پھر پوچھ لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ جی ہے کوئی بات تو پوچھ لیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ پھر آپ اپنے الفاظ میں سے کوئی بھی بتا دے کہ یہ جو آپ کو جو سمجھ آئی ہے وہ بتا دیں، مجھے کیا سمجھ آئی آپ ہی بتا دیں، آپ سامنے بیٹھ۔ میں کوئی خاص بات نہیں پوچھ رہا، یعنی وہ اس میں جتنے بیان، صرف یہ آپ کو سمجھ کے آئی ہے، ساری لب لباب اس بات کا کیا ہے، کیا کرنا جتنی بھی آئی۔ دیکھو تھی سکھن آئے ہو، سکھان تو نہیں آئے بھائی تھی شرماؤ جی سانو نہیں آتا تو بھی سکھن ہے، کسی نے بندہ صحیح جواب دے دا، غلط دے دا، تھوڑا دے گا، ادھورا دے گا، تو اس کا پھر جو ہے اسی طرح بندہ سیکھتا ہے۔ جی جی یعنی جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں وہ آپ کو اس میں سے کیا سمجھ آئی ہے، یعنی اس کا خلاصہ یا کیا اپنے لیے کوئی بات سمجھ آئی ہے کوئی کہ نہیں آئی کوئی؟ اچھا، آپ تو لگتا ہے خاموشی میں ہی ہے۔ آپ بتائیں آپ کو کیا سمجھ آئی؟ جی جی ہاں صحیح، یعنی چلیں میں بعد میں بتاتا ہوں۔ چلیں آپ نے تو بتا دیا، آپ کو سمجھ آئی بھائی جو بھی کام ہے یہ آخرت میں کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جی جی تسی دس دو تانوں کہ سمجھ آئی ہے جڑی گل کیتی ہے، کوئی جڑی وچوں کوئی گل؟ جی آپ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے ایک تعلق قائم کرنا ہے وہ ود پیورٹی کے ساتھ، وداؤٹ اینی، کسی لالچ کے بغیر نہیں، کسی لالچ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے وہ بغیر کسی لالچ کے، اور اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے اور اپنا نفس کو بچانا ہے باقی برائیوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک پیور تعلق قائم کرنا ہے وداؤٹ لالچ کے بغیر۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ان کو بھی یہ آپ بھی فرمایا، جو جڑی تانوں دیکھو گل ایک ہوندی ہے، ہر بندے نو مختلف سمجھ آتی ہے، مختلف درجے، وہ اپنی اپنی سمجھ بیان کر دیں۔ یہ جو آپ کے نیکسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہاں یہ ہاں بیٹا آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، کون سی بات اچھی لگی ہے؟ دیکھیں نا میں نے تو اس لیے آپ کو موقع دیا تھا کہ آپ سوال کر لیں، تو میں جو وہ آسان ہے نا، آپ کوئی بات پوچھتے، میں اب آپ خاموش رہے تو اب پھر آپ کی باری آ گئی۔ جی 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 بیٹا آپ کو کیا سمجھ آئی جو میں نے یہ جو پہلا سے، کیونکہ اس کی اسی پر بنیاد ہے ساری آگے جو پھر سیکھنا سکھانا ہے۔ صحیح
کوئی بھی اللہ پاک سے کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہی مانگے. اچھا ہاں چلیں، وہ پہلی بات جو آپ نے کی کہ بھئی اللہ پاک سے جو تعلق رکھنا ہے وہ مطلب بھی غرض کی بنیاد پہ نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میں تمہاری ضرورتیں، تمہاری چیزیں میں خود جانتا ہوں، میں پورا کروں. تمہیں اس کی فکر کرے، تم خالص بندے بن جاؤ. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تمہیں اس کی اب ماں کے پیٹ میں بندے کو کس چیز کی ضرورت تھی تو ہم نے کوئی وہ چیزیں پیدا کی ہیں. اب جو آپ کے گردے کام کر رہے ہیں، ایسے ایسے اعضاء ہیں بندے کے جسم میں، پتہ ہی نہیں وہ ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اور کسی کو پوچھ لیں پتا کدھر ہے، مطلب ہے کہ گردہ کہاں ہے، اپینڈکس کہاں ہے، وہی پتہ کو نہیں، اس کا فنکشن کیا ہے. تو اللہ جی اتنی زمین آسمان ہر چیز میں، تو تمہیں اس کی فکر کی کیا ضرورت ہے. تم جو ہے تعلق جو ہے خالص رکھو. پھر اللہ میں رب ہوں، میرا کام ہے تمہیں دینا، تم میرا کام اپنے ذمہ کیوں لیتے ہو. تم سے مخلص بن جاؤ اور جو تمہیں کہا گیا ہے اطاعت فرما برداری. کیونکہ اللہ پاک یہ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی اس کا پاک کی ہوتا ہے، ایک معنی اس کا جو ہے نشو و نما ہوتا ہے. تو اللہ پاک چونکہ خود پاک ہے تو وہ پاکی کو پسند کرتا ہے کہ بندہ بھی پاک، وہ اللہ پاک کو پسند ہے. یہ چیز ٹھیک ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا. اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں آپ نے بلا جھجک بغیر مطلب پوچھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھیں، 100 دفعہ پوچھیں. اساتذہ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. تو مقصد ہے آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور حاصل بھی بڑا جو مقصد ہے ابھی تزکیے کا، یہ پتہ چل جائے بندے کو کہ رب بندے کو کس طرح ملتا ہے، رب تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، ہم کس طرح کے بندے بنیں. بس وہ آپ کو یعنی سکھانا ہے، اور آپ سیکھیں گے یا پھر کریں گے بھی تو آپ کو خود اس کے فوائد اور اس کی برکتیں اور رحمتیں اور ساری چیزیں بندے کو یعنی خود بھی محسوس ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، اور زندگی کا رخ مطلب ہے کہ درست ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، سب سے یا ارحم الراحم مجھ پر رحم فرما، میری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما. اس مجلس میں تیرے نیک بندے بھی ہیں، یہ طالب آئے ہیں یا ارحم الراحمین تیرے قرب کے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے. یا ارحم الراحمین ان کا یہاں آنا مبارک ہو، برکت عطا فرما. ان کا یہاں رہنا مبارک ہو، ان کا کھانا پینا سیکھنے میں برکت عطا فرما. ان کے ذہنوں کو، ان کے قلوب کو، ان کے نفوس کا تزکیہ فرما. ان کے ذہنوں کو، ان کے سینوں کو کھول کے ان کو بات کی سمجھ آئے. ان کے حفظ میں برکت عطا فرما، سمجھ میں برکت عطا فرما. خالص تعلق یا رب العالمین اپنی ذات سے نصیب فرما. ہم جو ٹوٹے پوٹے الفاظ بیان کر رہے تھے وہ بھی تیری شان کے، تیری ذات کے لائق نہیں. یا ارحم الراحمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اخلاص نصیب فرما، اور اخلاص والا تعلق، خالص تعلق نصیب فرما. جتنے لوگ بھائی بیٹے یہاں تشریف لائے ہیں ان کو یہ مقصد حاصل ہو، اور ان کے دنیاوی بھی اخروی بھی جو جائز مقاصد ہیں وہ بھی پورے فرما. پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجات پوری فرما، پریشان ہاں کی پریشانی ہو یا رب العالمین دور فرما. اپنی رضا نصیب فرما. اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما. یہ جو 1.5-2 دن ہے یا ارحم الراحمین اس میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم بہت کچھ حاصل کر سکیں. یا ارحم الراحمین شیطان اور نفس اور سستی پر ہمیں فتح عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما. اور یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرما، اور ایمان پر خاتمہ ہمیں نصیب فرما. سکون کی نیند نصیب فرما، نشاط کے ساتھ اٹھنے والا بنا، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. واغفر لنا ولوالدین ولمشائخنا ولجمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما شاء اللہ، جزاک اللہ.